الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے الحمدللہ نماز تراویح میں تیسرے بارے کے دوسرے آدھے سے لے کر چوتھے بارے کے 3 پاؤں تک سماعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سماعت کیا اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین، آج کے تلاوت قرآن پاک میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آیت نمبر 21 ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ آل عمران میں، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے، تو یہود و نصارہ کے جرائم بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. سورہ آل عمران میں یہود و نصارہ کے جرائم اس قدر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر ان کی سزاؤں کو بھی بیان کیا ہے. یہاں سے جو ہمیں سکھانا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ ان کے جرائم کون سے تھے جن کی وجہ سے ان کی آخرت میں پکڑ ہوگی اور دنیا میں بھی یہ بالکل رسوا ہو چکے ہیں. وہ جرائم ان کے بتا رہے ہیں. تو بیان ہوا کہ ان کے جرائم یہ تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا. پھر دوسرا ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ جو بڑے جرائم تھے اس وجہ سے ان کے اعمال کو ضائع کیا اور ان کو جہنم میں داخلے کی وعید بھی سنائی. حالانکہ یہود اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اچھے ساتھی بھی تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہی اپنے ایمان میں بگاڑ پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی اور ان کو رسوا کر دیا. آج ان کی اولادوں تک یہ جو ان کی نحوستیں ہیں وہ اترتی جا رہی ہیں، اور آج بھی دنیا میں یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر ہی بتاتے ہیں، لیکن یہ اسی جرائم کی وجہ سے آج بھی اسی برائی کے اندر ملوث ہے. ہمیں یہاں پر یہ سکھانا مقصود ہے کہ اگر ہم اس طرح کی برائی کو پیدا کریں گے کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، تو ہماری اولاد بھی وہی بھگتے گی. کیونکہ ہم نے جرم کیا ہے دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے، ہم نے نیکوکاروں پر ظلم کیا ہے، ہم نے نیکیوں کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کی سزا ہماری نسلوں تک رکھے گا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ہمیں یہاں پر سکھایا گیا. اگلی آیت جو ہے آل عمران کی جو 28 نمبر آیت ہے، اس میں بھی بڑی کمال کی بات ہو رہی ہے. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دوستو، یہاں پر ایک بہترین سبق دیا جا رہا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ فرمایا کہ تم کافروں کے ساتھ دوستی نہ بنانا. یعنی کیسی دوستی؟ قلبی تعلق والی دوستی، محبت والی دوستی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں، کفار کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں قلبی محبت کفار سے بہت پائی جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں، وہ پسند کرے گا، بھائی سوٹ پسند کرے گا تو وہ ان کے پسند کرے گا جو دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ان کو ہیروز وغیرہ کو، تو وہ کہے گا یار یہ اس طریقے سے میں بننا چاہتا ہوں. یہ جو قلبی تعلق ہے نا، قرآن نے اس کو جائز قرار دیا ہی نہیں ہے. جہاں آپ کا کسی سے قلبی تعلق ہوتا ہے، اس کے اثرات آپ کے قلب میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپ اس کے قریب بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں. یہ ایک مقناطیسی تعلق ہے جو آپ کے اندر کو اس جیسا بنا دے گا. تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو پسند کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے کہ وقتی ضرورت پڑ جاتی ہے اپنے ماحول کو یعنی کہ بہتر بنانے کے لیے، ایسے تعلقات جسے ہم مدارات کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ تجارت کا لین دین کرنا، یہ جائز ہے. لیکن یہ اس وقت تک جائز ہے کہ جب کفار مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں. اور اگر
وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا اس تجارت کے مال سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا پھر اس تجارت کے مال کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس سے مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ تجارت بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ آج پاکستان کے اندر باقاعدہ اسرائیل سے تجارت بہترین طریقے سے کی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو 70-80% جو پروڈکٹس ہیں کھانے پینے چلنے پھرنے کے وہ تمام کے تمام اسرائیلی ہیں یہی، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کام کیا جا رہا ہے، علماء کام کر رہے ہیں اور وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو استعمال کرو۔ لہذا کیونکہ اسرائیل ہمارے پیسوں سے ہمارے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے گی، ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی طور پہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا بھگتیں گے، ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اتنا کام کریں گے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں سمجھایا بھی گیا ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا انسان کام کرے۔ اگر سامنے والے کو زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے برائی کو، دل میں برا جان سکتا ہے تو دل میں برا جانے۔ یہاں پر ہماری طاقت ہے، ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو ان کے مال و اسباب سے روک سکتے ہیں، ہم روکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے یعنی کفار سے لین دین کا معاملہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور لیکن یہاں سے ایک بات واضح طور پر سمجھائی گئی کہ قلبی تعلق ان سے رکھنا ہی نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو سورہ آل عمران 3 بڑے قصے بیان کر رہی ہے اور بڑے خوبصورت یہ قصے ہیں اور بڑے عجیب قصے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں اور نہ ہی ان پر یقین کرنا اتنا آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ رب کی قدرت بہت وسیع ہے۔ جب وہ چاہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے پلٹ کر رکھ دیتا ہے، یعنی تقدیریں پلٹ دیتا ہے۔ آج میں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اپنے دل کو جو ہے کمزور کر لیتے ہیں اور مایوس سے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو سنیں اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس چیز کو چاہے پلٹ دیتا ہے۔ تو غور کیجیے گا، پہلے قصے کی طرف ہم جا رہے ہیں اختصار کے ساتھ۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ آل عمران کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا بنت فاقوس کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی۔ منت کیا مانی؟ اے اللہ کہ تو مجھے بیٹا دے دے، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب آپ نے یہ دعا مانگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ بیٹی عطا فرمائی، حضرت مریم عطا فرمائی۔ جیسے ہی ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا یہ بیٹی، یہ تو طریقہ ہے ہی نہیں اسلاف کا کہ مسجد کی خدمت جو ہے ایک بیٹی کرے، تو لہٰذا آپ کا یہ سوچنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بیان کر دیا کہ بعض اوقات انسان بیٹے کی خواہش کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی ایسی عطا فرماتا ہے جو تمام مردوں پر حاوی ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر فرمائی، فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو تو بیٹا تو نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر بیٹی عطا فرما رہا ہے۔ یعنی بیت المقدس کی حفاظت حضرت مریم رضی اللہ خدمت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں دی گئی۔ اس سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ جو بیٹی ہے یہ ہم نے کئی بیٹوں پر بھاری رکھی ہے، اسے ہم نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلا کہ اگر آج ہمارے گھر میں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو ہم اسے جو ہے رحمت سمجھتے ہوئے قبول کریں۔ جب ہم اسے رحمت سمجھتے ہوئے قبول کریں گے آپ یقین کریں دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ جنت میں، اور وہ ان کی اچھی پرورش کر کے ان کی شادیاں کرا دے
تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یعنی انگلیوں کو ملا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کسی نے عرض کیا رسول اللہ 2 ہو؟ تو فرمایا ہاں 2 کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو کیا کمال ہے، یہ کیسی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسل سے انسان کو آخرت بھی عطا کر دیتا ہے اور لوگ دنیا میں روتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رحمت ہے، تمہیں مالا مال کرنے کے لیے آئی ہے. تو جتنا زیادہ ہم بیٹیوں سے محبت کریں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے نصیب اچھے ہوتے چلے جائیں گے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی. اب اسی طرح دوسری بات جو کہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منت تھی، تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ جو منت ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، مزار شریف پہ آئے اور عجیب عجیب نئے نئے طریقے آ گئے، دھاگے باندھ دیے، تالے لگا دیے یا چادریں چڑھا دی اور منت جو ہے بزرگوں کی مانتے ہیں. یاد رکھیے منت ایک عبادت ہے اور منت سوائے اللہ کے کسی کے نہیں مانی جاتی. منت عبادت ہے، یہ یاد رکھیں. بعض لوگ اولیاء اللہ کی منت مانتے ہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے. اور کیونکہ منت عبادت ہے، اس واقعے سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اب دوسرا واقعہ کیا ہے جو قرآن مجید ہمیں سکھا رہا ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. آیت نمبر 38 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم، کیونکہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف آئی ہیں تو بہت چھوٹی سی تھی. ان کی کفالت جس نے کی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تو آپ چھوٹی سی تھی تو آپ کا حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہیں تو چھوٹی اور عبادت کر رہی ہیں اور ان کے سامنے جو پھل رکھے ہیں وہ بن موسم کے ہیں، یعنی کہ اور وہ بھی تازے. اور اس وقت تو کہیں رکھ رکھا ہوتا نہیں تھا کہ بھائی وہ اٹھا کے رکھ لیے تو گرمیوں کے سردیوں میں چل رہے ہیں، سردیوں کی گرمیوں میں چل رہے ہیں. فرماتے تازے انہوں نے پھل دیکھے تو انہوں نے سوال کیا، کہا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آئے ہیں. جب یہ کرامت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھی، اب آپ کمال کی بات دیکھیں. حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اس عمر کو پہنچ چکے تھے جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بانجھ تھی، یعنی جن عورتوں کے یہاں بچے نہیں ہو سکتے. لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل دیکھے، حضرت مریم کی کرامت دیکھی، تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے باری تعالیٰ مجھے اپنی طرف سے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما کہ تو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں جو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو بانجھ ہے، تو ہمیں بھی اولاد دے سکتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف آپ کی دعا قبول فرمائی بلکہ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی، اور وہ اولاد بھی صالح نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور کیا کمال سیرت ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی سیرت بھی آپ کو بتاتا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی یاد میں ایسے روتے تھے کہ نشان چہرے پر بن گئے تھے، ایسے عشق تھا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو ایسے عظیم اولاد آپ کو عطا فرمائی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیں تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے فوراً دعا کر لیں، اے اللہ ہمیں بھی تو عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت عطا فرماتا ہے. یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی دعا کو رد نہیں فرماتا. کیوں؟ کیونکہ وہ صالح بندہ اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر کے گیا ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے طریقہ کار پر بھی چلیں اور اپنی زندگیوں میں ان کے قرب میں آ کر بدلاؤ لانے کی بھی جو ہے کوشش کریں، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں.
تو یہ دوسرا واقعہ تھا. اب تیسرا واقعہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا. اب تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے. فرمایا آیت نمبر 47 میں آل عمران کی، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے آپ پیدا ہوئے بغیر کسی ظاہری سبب سے. مذکورہ یہ تینوں واقعات خرق عادت بھی ہیں، یعنی کہ خرق عادت بھی ہیں، یعنی نہ سمجھ آنے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت بھی کرتے ہیں. واضح طور پر ایک انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، بس بندہ اپنے رب کے آگے جھک تو جائے. جس دن ہم جھکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے گا. مولا کو عاجزی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند ہے کہ وہ عبادات کے اندر بھی عاجزی کو ظاہر کرے اور دنیا کے اندر بھی وہ عاجزی کو ظاہر کرے. جتنا زیادہ انسان جھکتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پھل لگاتا چلا جائے گا اور اس کے لیے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے توسل سے ہماری بھی زندگیوں کو بدل دے اور ہماری بھی دنیا اور آخرت آسان فرمائے. آگے چلتے ہیں تو آگے مباہلے کی دعوت کے حوالے سے فرمایا گیا آیت نمبر 61 میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ واقعہ کچھ یوں ہے جیسے کہ ہم نے کل کی نشست میں سنا تھا کہ عیسائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور وہ جو ہے آپ سے مناظرہ کرنے آئے تھے. مناظرے میں جب انہوں نے شاعر کھڑا کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے عظیم شاعر کھڑے کیے. اسی طریقے سے خطیبوں میں بھی مقابلہ ہوا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل میں بھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا. جب یہ معاملہ ہو گیا اور وہ یہ نہ مانے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے اب دلائل کے باوجود نہ مانا اور جیسے کہ اختیار نہیں کیا حضور علیہ السلام کے دین کو اور وہ لڑنے پر آ گئے. تو حضور علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. اب مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جو عظیم شخص ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر آتا ہے اور ایک میدان میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور ہاتھ وہ جب اٹھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے سامنے والے کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے. یہ ہے مباہلہ. آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مباہلے کی دعوت ان کو دی. جب وہ نہ مانے تو وہ ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تو تھے یہ برحق نبی ہیں. اگر انہوں نے ہمارے خلاف ہاتھ اٹھا دیے تو پوری دنیا تک یہ سارے یہود و نصارہ مٹ کر خاک ہو جاتے. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے جزیہ دیا اور وہ بھاگ گئے. تو یہ یہاں پر اس واقعے کو لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ رکھا اور ہمیں سمجھایا کہ اس انداز سے کفر سے لڑا جاتا ہے. کسی بھی معاملے میں دور بھاگا نہیں جاتا بلکہ ہر طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ کفر کو کسی نہ کسی طریقے سے مات دی جائے، ان کو جو ہے اپنے سامنے گرایا جائے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 97 میں حج کی فرضیت کے حوالے سے بیان فرماتا ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہاں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرض ہونے کو بیان فرمایا. جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی کیا ہو اور پھر وہاں جانے کے بعد وہاں کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو تو اس صورت میں اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے گا. آج ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ حج و عمرے پر جاتے ہیں، نہ اب گھر کے معاملات بھی وہ بکھیر کر جاتے ہیں، نہ گھر میں کھانے پینے کا کچھ ہوتا ہے، نہ اسباب ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوتے ہیں اور وہ اپنے اخراجات سمیٹ کر جی حج کو چلے جاتے ہیں یا عمرے کو چلے جاتے ہیں.
تو ایسے حج و عمرے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے اس بندے کی پکڑ فرمائی ہے. اس یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے اسباب کو پیچھے بھی پورے کر کے جائے گا. جب وہ پیچھے کے معاملات پورے کر دے گا تو وہ آگے چلے گا. جس سے یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھائی گئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تعلق کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہے. یہ نہیں کہ آپ کا گھر رو رہا ہے اور آپ جو ہے چلے کر رہے ہیں، یا پھر آپ نمازوں میں جو ہے صرف آپ صبح سے لے کر رات تک مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور آپ سمجھیں گے میری بخشش ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کا گھر آپ سے خوش نہیں ہے اللہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی. پھر اگلی بات جو کہ بہت قیمتی ہے وہ قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں بیان کی ہے. آیت نمبر 110 ہے آل عمران کی، بہت قیمتی آیت ہے. یہاں پر امت محمدیہ کی افضلیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آخر امت محمدیہ کو فضیلت کیوں دی گئی، میری اور آپ کی بقیہ تمام امتوں پر فضیلت کیوں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہاں پر فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ امت ایمان رکھے ہوئے ہے. یعنی اس امت کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہے. اور نمبر 2 جو دوسری بات ہے جس وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے وہ یہ کہ یہ امت امر بالمعروف کرتی رہتی ہے، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرتی رہتی ہے. اور تیسری بات جس کی وجہ سے اس امت کو فضیلت دی گئی ہے فرمایا نہی عن المنکر، یہ ہر برائی سے روکتی رہتی ہے. تو 3 وجوہات کی بنیاد پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بقیہ امتوں پر فضیلت دی ہے. وہ باتیں سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان کامل ہے. نمبر 2 اچھائی کو پھیلاتی رہتی ہے، اچھی بات کو پھیلاتی رہتی ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ایک بہترین امت میں شامل نہیں ہیں، اس آیت سے جان لیں. اور تیسری بات کیا فرمائی گئی، ہر بری بات سے روکتی ہے. آپ اپنے گھر والوں کو بھی روکیں گے، اپنے دوستوں کو بھی روکیں گے، یہ ہم پر لازمی ہے. جس طرح کی آپ کی بیٹھک ہے وہاں پر اچھی بات کرنا آپ پر لازم ہے، اور برائی سے روکنا آپ پر لازم ہے، اور ایمان کامل آپ کا ہونا لازم ہے. جب ہم ان تینوں چیزوں پر مکمل طور پر اترتے ہیں تو امت محمدیہ کے ہم بھی بہترین شخص میں شامل ہیں. یہ 3 باتیں جان لیجیے. اب آتے ہیں آج کے موضوع کی آخری بات کی طرف اور اس موضوع کو سمیٹتے ہیں. اور اس یعنی کہ آخر میں جو بیان ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں وہ ہے غزوات کا تذکرہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا کہ یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، ان بڑی بڑی جنگوں کا آگے ذکر ہو رہا ہے. لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ جو ذکر ہے وہ غزوہ احد کا ذکر ہے. چونکہ 55 آیات پر یہ واقعہ مشتمل ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ جو ہے کہ جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں. جب یہ معرکہ ہوا تو اس معرکے کے بعد کفار تو جل گئے، بھن گئے. انہوں نے چاہا کہ اب ہم جو ہے انتقام لیں گے، اور وہ انتقام لینے کے لیے 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر وہ داخل ہوئے اور انہوں نے چڑھائی کر دی. اولاً تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن اجتہادی خطا یہاں پر ہو گئی. تو 55 آیات ہیں جس میں اس جنگ کا ذکر اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور امت مسلمان کو سمجھایا ہے کہ دین میں چلنا کیسے ہے. تو اجتہادی خطا کیا ہوئی کہ جبل رمات پر جو 50 افراد کا دستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے ساتھ کھڑا کیا تھا، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ فتح حاصل ہو گئی، اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور وہ مال غنیمت کی طرف چلے گئے. ان کا جانا تھا کہ وہاں سے پلٹ کر دوبارہ کفار کو راستہ مل گیا اور انہوں نے آ کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، جس سے کئی مسلمان شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے، جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اس جنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 55 آیات میں کر کے اہل اسلام کو یہ واضح بتایا ہے کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ
دنیاوی اسباب کی طرف کسی بھی طریقے سے بڑھے، جب وہ دنیاوی اسباب کی طرف بڑھتا ہے دین کو چھوڑ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا ہے، پھر وہ دنیاوی اسباب کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور دین اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی کھو بیٹھتا ہے، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے۔ ہم دنیا کمانے میں لگے جا رہے ہیں اور موت ہمیں آ کر پکڑ رہی ہے۔ تو یہی بات اس واقعے نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے اگر بڑھنا ہے تو دین کی طرف بڑھنا ہے، تم نے اپنی جان کو قربان کر دینا ہے دین کے لیے، لیکن اسباب کی فکر نہیں کرنی، اسباب تمہارے پیچھے بھاگیں گے، تم دین کے پیچھے بھاگنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے آج سماعت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سماعت کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مزید ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔